حد ڈرامے کی آج کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ مظلوم کے ساتھ ظلم ہی ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ غریب بھی ہو۔ اس دور میں پیسے والے کی بات کو ہی سچ سمجھا جاتا ہے۔ فریال کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر سدرا فون کر کے نہ بتاتی تو شاید اس کے چچا کو کبھی احساس نہ ہوتا کہ انہوں نے کتنا غلط کیا ہے۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد وہ زرار کے ساتھ پہنچ جاتے اپنی بھابھی کے گھر فریال سے معذرت کرنے، اس سے معافی مانگنے کے بنا سوچے سمجھے مجھے سیرت بھابھی اور زینیہ کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہو سکے تو اپنے چچا کو دل سے معاف کر دینا، اگر تم کہتی ہو تو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں۔ فریال فوراً ان کے ہاتھ پکڑ لیتی، ایسے مت کریں، آپ میرے بابا کی جگہ ہیں، معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ زرار فریال کی اعلیٰ ظرفی پر خوش ہو جاتا ہے کہ اتنا سب کچھ غلط ہونے کے باوجود بھی اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ فریال زرار کے لیے اپنے دل میں کیا محسوس کرتی ہے۔ وہ زرار کو پسند کرتی ہے اور فریال کی ماں اس کے لیے پریشان کہ بیٹا جو کچھ ہوا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ سیرت بھابھی اور زینیہ تمہیں کبھی قبول کر پائیں گی، خاص طور پر جو کل ہوا، اس کے بعد تو مجھے کوئی امید نہیں۔ جس پر فریال کہتی ہے کہ امی بس دعا کریں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ سیرت تائی کا دل بدل جائے اور وہ خود رشتہ لینے آ جائیں۔ اتنی سمجھدار دکھائی ہے فریال، لیکن یہاں پر بے وقوفی کر گئی۔ کیا ضرورت ہے کسی ایسے شخص سے دل لگانے کی جس کے گھر میں اور گھر کے لوگوں میں کی کوئی جگہ نہیں، اور جس زرار کے بارے میں فریال اتنا سوچ رہی ہے وہ تو کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، اپنی کولیگ مہک کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور مہک کے گھر والے اس کی کہیں اور منگنی کروانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے زرار کو فوری طور پر اپنی ماں سے بات کرنی پڑے گی مہک کے سلسلے میں، جو صاف لگ رہا ہے کہ وہ کبھی نہیں مانے گی۔ ادھر زینیہ اپنی ماں سے کہتی ہے ویسے یہ زرار بھائی فریال کی کچھ زیادہ سائٹ نہیں لیتے، خیال رکھیں امی اپنے بیٹے کا، یہ نہ ہو کل کو فریال سے شادی کی ضد لگا لیں۔ یہ سن کر سیرت بیگم کہتی ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، آئندہ کبھی ایسی بات سوچنا بھی مت، اس لڑکی کی اتنی اوقات نہیں کہ میں اسے اپنی بہو بناؤں۔